بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إبراهيم بن ميسرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. 189 یہ حدیث مبارک کا نمبر ہے۔ حضرت ابراہیم ابن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نام کے صحابی سے یہ منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ من وقر صاحب بدعت، کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کرے، کسی ایسے شخص کی جو بدعات میں مبتلا ہو، سنتوں کو ترک کرنے والا، سنتوں کو چھوڑنے والا ہو، جو کسی ایسی شخص کی تعظیم و توقیر کرے اور اس کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما بنائے، بڑا سرپرست بنائے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے گویا اسلام کو منہدم کرنے میں مدد کی، اعانت کی۔ منہدم کرنے کا مطلب اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس نے معاونت کی اور اسلام کو ختم کرنے میں وہ معاون بنا۔ دیکھیے، دین اسلام وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا گئے ہیں۔ اس کے اندر قرآن کریم کے احکام بھی ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے عائد کردہ، مقرر کردہ فرائض بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر دین کی عمارت قائم ہوتی۔ پچھلی حدیث کے اندر بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا، مطلب یہ کہ ان پر عمل کرے گا، تو وہ گمراہی سے خود کو بچا لے گا، وہ غلط راستے میں بھٹکنے سے خود کو بچا لے گا، وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ تو عمارت دین کی انہی دونوں باتوں پر قائم ہے، ایک کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اور دوسری سنت رسول اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہٹا لیا جائے، کسی ایک کا بھی انکار کیا جائے، تو دین کی پوری عمارت زمین بوس ہو جائے، دین کی پوری عمارت منہدم ہو جائے، گر جائے۔ چونکہ دین کی عمارت انہی دونوں چیزوں پر قائم ہے، یہ دین کے ستون ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی ایسے شخص کی تعظیم و توقیر کرے، تعظیم و توقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کو مقتدا بنائے، پیشوا بنائے، رہنما بنائے، اس کے پیچھے چلنے کو اپنے لیے اچھا سمجھے اور اس کو پیش رکھے، آگے رکھے، تو یہ اگر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک طرح سے اسلام کی عمارت کو گرانے میں معاون بن رہا ہے، مددگار بن رہا ہے۔ کیونکہ بدعت یہ سنت کی ضد ہے، سنت کا بالکل خلاف ہے، الٹ سنت کا مقابل اور اس کی ضد، اس کا الٹ بدعت آتی ہے، اور بدعت کا مقابل اور ضد سنت آتی ہے۔ جو آدمی کسی سنت کا کسی بدعت کا مرتکب ہو تو گویا کہ وہ سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ اب بدعات کے مرتکب شخص کی تعظیم و توقیر کرنے میں در حقیقت اس کے اس عمل کے اندر اس کی تعظیم کرنا ہے کہ اس نے سنتوں کو ترک کیا۔ گویا کہ سنتوں کو ترک کرنے میں ہم اس کی ایک طرح سے مدد کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں، اور اس کے سنتوں کے ترک کرنے کے عمل کی ہم
حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اس کے ہم جو ہے نا مدح رسائی کر رہے ہیں، اس کو ہم اچھائی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو من مکر صاحب بدعت، کہ جو کسی ایسے شخص کی تعظیم و توقیر کرے، اس کو مقتدا پیشوا بنائے، جس سے جو بدعات کا مرتکب ہو، اس نے گویا کہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی، معاونت کی، کیونکہ بدعاتی کی تعظیم و توقیر کے اندر بدعات کی تعظیم و توقیر لازم آتی ہے، اور بدعات کی تعظیم و توقیر یہ سنت کے خلاف جاتا ہے، سنت کی مخالفت میں جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل اگر کوئی ایسا شخص ہے جو متبع سنت ہے، سنت کا پابند ہے، سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہے، اگر ہم اس کی بے تعظیمی کرتے ہیں، بے توقیری کرتے ہیں، بے اکرامی، بے احترامی کرتے ہیں، تو متبع سنت کی بے تعظیمی، بے توقیری، بے احترامی ایک طرح سے یہ بدعات کی اعانت اور معاونت۔ تو جس طرح بدعاتی کی تعظیم و توقیر سے بدعات کا احترام اور اکرام لازم آتا ہے، سنت کی مخالفت لازم آتی ہے، اسی طرح کسی متبع سنت کی بے اکرامی، بے احترامی یہ بدعات کا احترام اور اکرام کو مستلزم ہے۔ ایک طرح سے ہم نے سنت کی بے اکرامی کر کے بدعات کی حوصلہ افزائی کی، بدعات کی ہم نے اچھائی کی، بدعات کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت کے اندر ہم نے معاونت کی۔ تو کسی کی تعظیم سے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی بڑائی کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اگر اچھا مقام دیتے ہیں، کسی کو جو ہے اونچا مقام دیتے ہیں، تو در حقیقت آپ اسی نیت سے دیتے ہیں کہ جس طرح میں اکرام کر رہا ہوں، لوگ بھی اس کی تعظیم کریں، توقیر کریں، لوگ بھی اس کا احترام کریں، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بیٹھے۔ تو اب اگر کسی ایسے شخص کی ہم تعظیم و توقیر کرتے ہیں، مقتدا بناتے ہیں، جو سنت کے خلاف بدعات کو پھیلانے والا، بدعات کو عام کرنے والا، بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہو، تو در حقیقت ہم لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی انہی بدعات کا اپنے اندر بدعات کا پرچار کریں اور ان بدعات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو ایک طرح سے بدعات کی نشر و اشاعت کے اندر ہم معاون مددگار بن رہے ہیں، اور جتنا بدعات کا پھیلاؤ ہوگا، اتنی سنتیں معدوم ہوتی جائیں گی۔ گزشتہ درس کے اندر بھی یہ حدیث سامنے آئی تھی کہ جس قوم کے اندر کسی بدعت کو پیدا کر لیا جاتا ہے تو اللہ اس جیسی سنت سے اس قوم کو محروم کر دیتے ہیں۔ جس قوم کے اندر، جس فرد کے اندر جب کوئی بدعت پیدا ہو جائے تو اس بدعت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اسی جیسی سنت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور اسی جیسی سنت ان سے اٹھا لی جاتی، پھر تا قیامت وہ لوگ اس سنت سے محروم رہتے ہیں۔ اور سنتوں سے محرومی یہ در حقیقت دین کو ختم کرنا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد اور دین کی عمارت انہی چیزوں پر، قرآن پر اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر قائم۔ اس لیے ہر عمل کو اس پیرائے میں اور اس پیمانے میں جانچنے کے لیے کہ یہ عمل سنت ہے، بدعت ہے، ہمیں دو کام لازمی طور پر کرنے ہیں۔ ہر آدمی خود پہچان کر سکتا ہے کہ کیا چیز اور کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل بدعت ہے۔ اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہو اور حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ ہو، کیونکہ سنت کے اندر حضور علیہ السلام کا طریقہ بھی داخل ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ خود یہ حدیث کے اندر اس کا حکم دیا گیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنتوں کی پیروی لازمی ہے، میرے خلفاء، میرے صحابہ کی
سنتوں کی پیروی لازم. تو اس لیے کسی عمل کے سنت یا بدعت کو جانچنے کے لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، احادیث مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات کو دیکھنا پڑے گا. تو جو عمل ان حضرات نے کیا ہو وہ سنت کے دائرے میں آتا ہے، اور جس عمل کو ان حضرات نے نہیں کیا اور اس کو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر رہے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کر رہے ہیں، تو بدعت کے زمرے میں داخل ہے اور اس کا ترک کرنا لازم ہے. ایسے آدمی کی تعظیم و توقیر سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ ایسے شخص کی تعظیم و توقیر کرنے میں بدعت کی تعظیم و توقیر لازم آتی ہے، سنت کی ترک کی اشاعت اور ترویج لازم آتی ہے، اور سنت کی ترک کرنے کی ترویج و اشاعت در حقیقت عمارت اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا ہے اور اس کو کمزور کرنا ہے. تو جتنی سنتوں کا احیاء ہو، سنتوں کا اجرا ہو، اس کے اندر ہمیں معاون مددگار بننا چاہیے. دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.